سورة الزمر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہاں سے؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا، جن لوگوں نے بھلائی کے کام کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھلائی ہے، رحمت ہے. اور اگر تم مجبور تھے تو ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین واسع ہے، کسی جگہ ہجرت کر لے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بدلہ دے گے بغیر کسی وزن کے، بے حساب. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فرما دیں کہ انی امرت، قل انی امرت، کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی خالص عبادت کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اطاعت گزار بنوں، کہ سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تو اللہ کے نبی ہوں. اب فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور آپ یہ بھی بتلا دیجئے کہ میں تو اپنے ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو عذاب عظیم سے میں ڈرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر تو نافرمانی نہیں کرتے، یاد رکھو، وہ تو معصوم ہوتے، لیکن یہ تنبیہ ہوتی ہے سنانے کے لیے کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں تو میرے لیے بھی عذاب عظیم. جیسے قرآن نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک،
میرے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ہم برباد کر دیں گے. نبی تو شرک سے پاک ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ کہا جائے تو غیر نبی کی پھر کیا طاقت ہو. اس لیے میں قل انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب اس دن کا جو بہت بڑا دن ہے، کہ جیسے آتا ہے کہ 1000 سال کے برابر، اور بعض آیات میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ ان کو کہہ دو کہ میں تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پھر تم جاؤ جس کی چاہو عبادت کرو، جس کے چاہے آگے سیدھے کرو، جس کو چاہو مشکل کشا سمجھو، لیکن یاد رکھو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ، آپ کہہ دیں یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑے، اپنے نفس کو بھی گھاٹے میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈالا قیامت والے دن. الا ذلک هو الخسران المبین، اور یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، کھلا گھاٹا ہے کہ کفر پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے، اب قیامت کے بعد ہمیشہ دائمی عذاب جہنم میں مبتلا ہوں. اور ان کا حال ایسے ہوگا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی بادل ہوں گے آگ کے، اور نیچے بھی گویا بادل ہوں گے آگ کے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ جو جہنمیوں کا حال ذکر کیا ہے، اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ یا عباد فاتقون، اے میرے بندے میری پکڑ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، میرے عقاب سے ڈرو. آگے فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. اللہ نے فرمایا وہ لوگ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، جو شیطان کی عبادت سے بچ گئے، جو شیطان کی عبادت سے انکار کیا، اجتناب کیا کہ شیطان کی اطاعت کریں یا عبادت کریں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. لَهُمُ الْبُشْرَى، انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا و آخرت میں. فَبَشِّرْ عِبَاد، میرے محبوب آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو سنتے ہیں بات کو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس کی سب سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. اب بات سمجھیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت سے بچ گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زید بن عامر بن نفیل اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی اور اسی طرح ورقہ بن نوفل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں، اس دور میں، جاہلیت میں بھی کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی بتوں کی عبادت. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ آخر، وہ بتوں کو تو ویسے بھی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن آخر دور میں وہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ.
اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک راہب کی خدمت میں کافی عرصہ رہے، دین سیکھا، عبادت کی، اللہ کی عبادت کی۔ جب اس راہب کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب میرا تو آخری وقت آ گیا، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ پھر اس کے پاس آئے، وہاں بھی رہ کے اللہ کی عبادت کی۔ اب جب اس کی موت کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، مولد ان کا مکے میں ہوگا، مقام ہجرت مدینہ منورہ ہوگا، وہاں چلے جاؤ۔ اب اگر نجات چاہتے ہو تو ان کے دین پہ آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، حضور کی زیر تربیت تھے۔ انہوں نے جاہلیت میں یعنی قبل اسلام بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ورنہ عام طور پہ ہر آدمی اپنے بچوں کو لے جاتا ہے نا، جیسے آپ لے آتے ہیں طواف کرو نماز پڑھو، تو کافر بھی تو لے جاتے ہیں نا کبھی مندر میں چلو دیوی دیوتا کے آگے جھکو، لیکن حضرت علی نے سجدہ نہیں کیا۔ اور بچپن ہی میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اسی طرح بعینہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ بتوں سے نفرت کرتے، حتیٰ کہ ان کے والد جو ہیں وہ بت پرست ہیں۔ انہوں نے بڑا زور لگایا ابی قحافہ نے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں بھی یا تو ملت ابراہیمی پہ صحیح قائم رہے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم رہے، بہرحال ہر حال میں اللہ کی توحید پہ قائم رہے۔ اور طاغوت کا معنی تو ہوتا ہے شیطان، پھر اللہ کے سوا جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی بھی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو راضی نہیں ہے۔ لوگ حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام تو راضی نہیں ہے۔ لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ملائکہ تو راضی نہیں ہے۔ لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، اولیاء اللہ تو راضی نہیں ہے، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ انہوں نے سکھلایا، نہ انہوں نے تعلیم دی۔ ہاں جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور وہ بھی غیر عبادت پہ راضی ہو تو وہ طاغوت ہے۔ اصل طاغوت کہتے ہیں شیطان کو کہ وہی اللہ کے سوا عبادت پہ ڈالتا ہے۔ تو اب اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ بات سمجھیں کہ اللہ فرمایا میرے محبوب ان کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں، مبارکباد دے دیں جن لوگوں نے یستمعون القول، جنہوں نے قول کو سنا، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے سب سے بہتر بات پہ عمل کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قول سے کیا مراد؟ بعض علماء مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم فرماتی ہیں کہ قول سے مراد قرآن ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا، اس کی اتباع کی۔ لیکن آگے لفظ ہے احسن، احسن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا۔ ایک آپ کہتے ہیں نا یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔
یہ چیز بھی بہتر ہے لیکن جناب یہ بہت زیادہ بہتر ہے. تو قرآن کے بارے میں کیا مانا کہ احسن، قرآن تو سارا بہتر ہے. اس میں کیا مانا کہ اچھا یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ زیادہ اچھا ہے؟ قرآن تو سارا اچھا ہے. تو یاد رکھیں گے اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین نے. انہوں نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. انہوں نے کہا احسن صیغہ التفضیل ہے، یعنی کبھی کبھی یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے کہ جو قرآن کو سنتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اور میرا قرآن جو ہے وہ تو سارے کا سارا احسن ہے، وہ سب کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کبھی مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، تقابل نہیں ہے اس میں، افعال تفضیل کے صیغے میں نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ہے، قرآن سارا اچھا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی تو ایسے حکم ہیں نا. کیا مانا کہ یہ عمل کرو تو جائز ہے لیکن یہ بہت زیادہ بہتر ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کسی نے تمہیں مارا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنی بدلہ لے سکتے ہو جتنی اس نے تمہیں مارا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تو بہت صبر کرنا جو ہے بہت اچھی بات. تو اب معنی یہ ہے کہ بدلہ لینا بھی جائز ہے، انتقام لینا بھی جائز ہے، لیکن معاف کر دینا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. جیسے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بہت زیادہ اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قربت حاصل ہوگی. تو معنی یہ ہے تو وہاں بھی تو اچھا. اس کی دوسری مثال سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. کیا مانا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ نے فرمایا اگر تم مسافر ہو، بیمار ہو، تمہارے لیے روزہ رکھ چھوڑ دینا جائز ہے، تم بعد میں رکھ لینا. تو اب روزہ نہ رکھنا جو ہے رخصت ہے کہ بھئی سفر ہے تکلیف نہ ہو، روزہ نہ رکھو بعد میں رکھ لیں گے. اچھا بیمار ہے، اچھا یار بیماری کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے یا بیماری میں مجھے کوئی دوائی لینی پڑ جائے تو چلو روزہ نہیں رکھتے بعد میں رکھ. لیکن اگر رکھ لے یار کون سا سفر ہے، کون سی مشکل ہے، گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، آگے جناب ماشاءاللہ قہوے ہیں، منازل ہیں، وہاں جائیں گے، گھر ہے، اے سی چلا کے سو جائیں گے، مسجد جاؤ اے سی ہے، ٹھنڈ ہے، تو کیا تکلیف، یار روزہ کیوں چھوڑے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہم نے رخصت تو دے دی ہے، اجازت تو ہم نے دے دی ہے، لیکن بعد میں قضا کرو گے نا، رمضان تو نہیں ملے گا نا. رمضان ہے، بعد میں چاہے قضا کر لو گے تو گویا وہ روزہ تمہارا ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان والی فضیلت تو نہیں ملے گی. تو اس لیے ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت. تو مومن بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ رخصت کیا، ہم ہمیشہ عزیمت پہ عمل کریں گے، ہمیشہ عزیمت پہ عمل کریں گے. تو یہ معنی ہوتا ہے احسنہ، کہ وہ پیروی اس چیز کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہوتی. حالانکہ اگر نہ کرے وہ بھی بہتر ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر پہ چلنے والے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو اس سے مراد صرف قرآن نہیں، فبشر عباد الذین یستمعون القول. انہوں نے کہا یہ عام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور صحابہ کا اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں، وہ سنتے ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ بہتر قول ہے اس کو لے لیتے ہیں. وہ سب کی روایات کو سنتے ہیں پھر سب سے بہتر پہ عمل کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو آپ خوشخبری دیں. اولئک الذین ھداھم اللہ. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور یہی لوگ ہیں جو صحیح عقل والے ہیں،
صحیح فہم والے ہیں، صحیح سمجھ والے ہیں۔ اب پھر تقابل آ گیا، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے کہ ایک جہنمی ہے ایک جنتی ہے، کبھی برابر ہو سکتے؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اللہ نے فرمایا جس پہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے، اس کے لیے عذاب ہے، کیا آپ اس کو جہنم سے نکالیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل بنائے ہیں، محل پہ محل بنائے ہیں، اور ایسے محل ہیں مبنیۃ۔ علماء نے فرمایا ایسے نہیں کہ لکڑی وکڑی ڈال دو، بلکہ عظیم الشان بنے ہوئے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ تو جی بنا ہے، اور یہ چھوڑو جی یہ تو بیت شابی ہے، اور یہ تو جی ہے تو ایسے دیواریں کھڑی کر دی، نہیں جی یہ باقاعدہ بنایا مبنیہ ہے، مسلح ہے۔ مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ وعد اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے یہ مومنوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدے کا خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے۔ اب مفسر فرماتے قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الی ان قال یقول تعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت رسول اللہ، میرے مدنی آپ کہہ دیں حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، وهو يوم القيامة شرط ومعناه التعريض بغيره بتلك الاولى والاحرى۔ اب مفسر فرماتے ہیں عذاب یوم عظیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت والا دن، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ نے فرمایا ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، اللہ کا نبی تو نافرمانی کرتا ہی نہیں نا، یہ شرط ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو سمجھایا جائے کہ اگر اللہ کے نبی بھی غلطی کریں تو اللہ پکڑ لیتا ہے، تو تم کون؟ اس لیے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، ان کو کہہ دو میں تو آپ عبادت کرتا ہوں اللہ کی خالص اس کی بندگی، اس میں کوئی ریا نہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، یہ بھی تحدید ہے۔ علماء نے لکھا ہوا اپنوں تحدید کا معنی یعنی اللہ پاک ان کو زجر کر رہے ہیں کہ اللہ کا تو حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، اگر تم اللہ کے جاؤ جس کی چاہو پھر تم عبادت کرو، یہ تو یہ منع نہیں کہ اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ بتوں کی عبادت کرو، یہ تحدید ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے۔ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اور آپ ان سے بری ہو جائیں، بتلا دیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے انما الخاسرون كل الخسران، یہی لوگ ہیں بالکل گھاٹے والے، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ اگر یہ اسلام لے آتے تو ان کی اولادیں بھی مسلمان ہو جاتی، ان کا خاندان بھی مسلمان ہو جاتا، بیوی بچے بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ خود کفر شرک میں رہے تو بیوی بچوں کو بھی برباد کر ڈالا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا اور اپنے اہل عیال کو بھی گھاٹے میں۔ ای تفارقوا فلا التقى لهم ابدا وسواء ذهب اهله الجنه فقد ذهبوا من النار او ان الجميع سكن النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور
اب مفسر فرماتا ہے کہ دیکھو مثلا کہ یہ گھاٹے ہی گھاٹے میں، مثلا یہ خود بھی کافر، اہل عیال بھی کافر، تو دونوں جہنمی، پھر بھی گھاٹا۔ اچھا اگر یہ کافر ہیں لیکن اولاد مسلمان ہو گئی، جیسے ابو جہل کافر ہے لیکن بیٹا حضرت اکرمہ جو ہے بطل من ابطال الاسلام ہے، وہ تو مسلمانوں کا بہت بڑا سردار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب بھی گھاٹا ہے، کیونکہ حضرت اکرمہ تو جنت میں ہوں گے، ابو جہل جہنم میں پڑا ہوگا، تو اب حضرت اکرمہ اس کو کوئی فائدہ تو پہنچا نہیں سکتے، اور نہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جنت میں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جنت جو ہے وہ کافروں کے لیے تو حرام کر، تو لہذا تم تو ہر حال میں گھاٹے میں گئے نا، کہ اگر تمہارے اہل و عیال بھی جہنم میں ہیں تب بھی گھاٹا، اگر اہل و عیال جنت میں ہیں اور تم جہنم میں پڑے ہو تب بھی گھاٹا، کسی حال میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء الذین خسروا انفسهم واہلیہم الا ذلک هو الخسران المبین، هذا هو الخسران بین الظاہر الفاظ ثم سوالهم فی النار، یعنی یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے کہ آدمی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جہنم کا حقدار بن جائے، یہ تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ان کے اوپر بھی جہنم کے بادل، آگ کے بادل، اور نیچے بھی، جیسے اللہ فرماتے ہیں لهم من جہنم مہاد، ان کا ٹھکانہ، ان کا بستر، ان کا بچھونا جہنم، ومن فوقهم غواش، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں کافروں کو، مشرکوں کو۔ وقال تعالی یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور جس دن یغشاہم العذاب، اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، اور پھر کہا جائے گا چکھو مزہ جو عمل کرتے تھے دنیا میں۔ وقولہ جل جلالہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اے انما یقص خبر ھذا الکائن لا محالۃ لیخوف بہ عبادہ لینزجروا عن المحارم والمعاصم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعات ہم نے کیوں بیان کیے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو مجرم ہیں، جو جرم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو حرام کمانے، بچ جائیں۔ یا عباد فاتقون، اے اکشو باسی، اے میرے بندے میرے پکڑ سے ڈر جاؤ، میرے عذاب سے ڈر جاؤ، میرے انتقام سے ڈر جاؤ، توبہ کر کے، رجوع کر کے، توحید پر اقرار کر کے مومنین میں شامل ہو جاؤ۔ اب فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ قال عبد الرحمن زید الثنوی والذین الطاغوت یعبدون نزلت فی زید بن عمرو بن نفیل و ابی ذر و سلمان الفارسی، وہ فرماتی ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، زید بن عمرو بن نفیل، ابی ذر، سلمان الفارسی رضوان اللہ علیہم، والصحیح انہا شاملۃ لہم ولغیرہم ممن اجتنب عبادت الاوثان واناب الى عبادت الرحمن۔ اب مفسر فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے جامع ہے، ہر اس بندے کو شامل ہے جس بندے نے غیر کی عبادت نہیں کی، جس بندے نے غیر کی بندگی نہیں کی اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الْبُشْرَى، یہ لوگ ہیں جن کے لیے جو دنیا میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی خوشی ہے۔
ثم قال عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون کا معنی صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا بھی ہے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یفہمونہ ویعملون بما فیہ، سمجھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. کقولہ تبارک و تعالی لموسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو فرمایا تھا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. موسیٰ علیہ السلام طاقت سے پکڑو میرے احکام، اور قوم کو بھی حکم دے کہ وہ اچھی باتوں کی پیروی کریں. اور تورات سب اچھی ہے، قرآن سب اچھا ہے. وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة. جو ان صفتوں سے متصف ہیں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ایسا بالعقول صحیح فطرت مستقیمہ تھے. اور یہی لوگ ہیں صحیح عقل والے، یہی لوگ ہیں صحیح فطرت پہ چلنے والے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، قرآن سمجھا ہے اور پھر قرآن پہ عمل کیا ہے. یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی عقل والے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ ایمان لائے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پہ ایمان لائے، اللہ کے فرائض شرائع احکام پہ ایمان لائے. یہی کامیاب لوگ ہیں. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ میں نے کسی سے 20,000 اقامے کے لیے لیا، پتہ نہیں کیا کیا، ادھار لیا. اس بندے نے کہا کہ میں یہ پیسے جو ہیں آپ سے تھوڑے تھوڑے نہیں لوں گا، جب بھی لوں گا 20,000 پورا لوں گا، جیسے دیا ہے ویسے. اب وہ پیسے میں جمع کرتا رہا تاکہ اس کو اکٹھا کر کے دوں. تو کیا ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میرا بھائی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ مثال کے طور پر میرے گھر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، جائیداد بھی ہے اور نقد پیسہ بھی ہے. چاہے یہ میں نے آگے قرضے دار کو دینا ہے، ابھی دیا تو نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس ہے. ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، مثلا 20,000 ہے، 20,000 قرض ہے، دے دو. جب دے دیا تو اب تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، اب کیا زکوٰۃ ہوگی؟ لیکن جب تک آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ کے پاس ہے. جب آپ کے پاس ہے تو آپ سال میں حساب کریں گے. سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرا خرچہ، بیوی، بچے، کھانا پینا، علاج، معالجہ، کپڑا وغیرہ دینے کے بعد بچا ہے 10,000 ریال. تو 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ، بس بات ختم. جب تک وہ پیسہ، اب دیکھیں آپ نے دینا ہے 5 لاکھ قرضہ، لیکن آپ کے پاس رکھا ہوا ہے نا، آپ نے دیا تو نہیں ہے. قرضہ دینے کا معنی یہ ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ پہلے قرضہ اتارو، پہلے قرض والے کو دے دو. جب تم نے قرضے والے کو دے دیا تو تمہارے پاس تو اب رہا ہی نہیں نا، تو اب کس بات کی زکوٰۃ؟ لیکن اگر تم اپنے پاس رکھے ہوئے ہو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور صرف اس کو نہیں دیکھو گے، سارے پیسے جمع کرو گے. اب دیکھیں نا، مثلاً ایک آدمی نے ایک دکان میں 10,000 روپیہ ڈالا ہوا ہے، ایک مکان میں 10,000 ڈالا ہوا ہے، گھر کے زیورات کے لیے 10,000 ڈالا ہوا ہے، ذاتی اخراجات کے لیے 10، تو مانا ہے کہ 40,000 اس کے پاس ہے. سب کا حساب کرے گا. کہتا ہے جی کہ میں نے ایک ہوٹل کرائے پر لیا تھا، مالک نے چالاکی کر کے خفیہ طریقے سے دوسرے کو دے دیا، اور جو آپ نے پیسہ دیا تھا گویا اس نے آپ کو نہیں دیا. تو اس میں اس کی غلطی ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے
کہ ہر ملک کے قانون کا احترام کیا جائے۔ یہ ملک کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا قانون یہ ہے۔ اگر آپ کسی کے نام پر کاروبار کرتے ہیں تو ان کے قانون میں یہ جرم ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کام تمہارا ہے، نام صرف اس کا ہے، تو اس کا نظام اجازت ہی دیتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے قانون کی مخالفت کیوں کریں، بعد میں جو ہم روتے ہیں تو قانون نہ توڑو۔ اگر آپ قانون نہیں توڑیں گے تو آپ کو کوئی نہیں ستائے گا۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اجازت دے دی ہے، چند کاروبار ہیں جیسے بلڈنگیں بنانی ہیں، ہوٹل بنانا ہے، کوئی ریسٹورنٹ کھولنے ہیں، ان کی اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے نام سے کاروبار کرو، کسی غیر کے نام سے نہیں، اپنے نام سے کاروبار کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ملک سے پیسے لے آؤ اور دکھلاؤ کہ یہ جناب میں 5 بلین ریال لے آیا ہوں اور میں نے یہ ہوٹل کا کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرو، بسم اللہ کرو، وہ ہوٹل بھی تمہارے نام ہوگا، کام بھی تمہارے نام ہوگا، ویزے بھی تم نکالو گے، جن کو نوکری دینی ہے وہ بھی تم دو گے۔ حساب کرنے کے بعد ان کا جو ایک نفع کی پرسنٹیج ہے وہ ان کا ادا کرو گے، گھاٹا ہے بتا دو گے کہ گھاٹا یہ حساب ہے، اس میں تم محفوظ ہو، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی کھا جائے گا، نہ کوئی پی جائے گا۔ تو جب ہم میرا بھائی خود غلطی کرتے ہیں تو پھر یہ انجام تو بھگتنے پڑتے ہیں نا۔ اب تم شکایت کرو تب بھی کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا؟ اگلے پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ کے اقامے میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ عامل ہیں، 800 ریال تنخواہ ہے، آپ نے 10 لاکھ کا ہوٹل کہاں سے رکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس یہ 50,000 کی گاڑی کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ تو 800 روپے کی، آپ ریکارڈ کے مطابق 800 روپے کے آپ تنخواہ دار ہیں، آپ نے 20,000 کی گھڑی کہاں سے باندھی ہوئی ہے؟ پھر مجرم تو آپ ہیں، گلہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اب تو جی انا للہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ، پر قیامت میں اللہ دیں گے، کیونکہ آپ کا حق تو آپ کا ہے۔ لیکن اگر آپ قانون پہ چلتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ ہم خود غیر قانونی حرکت کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں پکڑتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں یہ کرتے ہیں جناب، ہمیں یہ کرتے ہیں۔ وہ ہم غلط کاری تو ہم کر رہے ہیں، وہ کیا انہوں نے تو کہا ہے کہ بابا نہ کرو، کوئی آدمی ماں سوا آپ نے کفیل لیے دوسرے کے پاس کام نہ کرے، نہ اجارہ ہے نہ اجازت ہے، کیوں کرتے ہو؟ اچھا بات وہ دیکھو جی، اس کے بعد اقامہ بھی تھا، پکڑ لیا، انہوں نے کہا کس وقت کہہ رہے جی 10 بجے دن کو، وہ کیا کر رہا ہے؟ 100 بجے جا رہا، انہوں نے ٹھیک ہے ابھی انہیں پکڑ لیا، بھائی تم اگر کام والے آدمی ہو 10 بجے دن کو کیا کر رہے ہو سڑک پر؟ کہاں ہے کام تمہارا؟ چلو دکھاؤ ہمیں کام۔ اب کام تو ہے نہیں، حضرت تو آوارہ ہے، حضرت دلالی پہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے گناہ ہیں، لوگوں کے گلے میں نہ ڈالو، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو اور خود غلطی نہ کرو۔ انا للہ، آپ حیران ہوں گے کہ جو فلیٹ ہم کرائے پہ لیتے تھے نا 12,000 ریال پہ، آج وہ 1 لاکھ پہ بھی نہیں ملتا۔ کرایہ بڑھانے والے کون ہیں؟ ہماری برادری۔ میں نے کہا 12,000 رات کو پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت نہ دینا وکیل صاحب کو، میں آپ کو 20 دیتا ہوں۔ صبح گئے بھائی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے 20 مل رہا ہے، آپ میرا نقصان چاہتے ہیں؟ اچھا اب سوچ سکتا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے پھر ہم بھی 20 دیں گے۔ تیسرا کہا نہیں 20 پہ بھی نہ دینا، میں 25 دیتا ہوں۔ یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، اور جب نہ ملے شکایت بھی ہم کرتے ہیں، کبھی عرب شکایت نہیں کرتا۔ مجھے ایک مثال دو کہ کسی عرب نے کسی کی شکایت کی، وہ اگر بات دیکھ بھی لیں گے پردہ ڈال کے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری برادری ہے، ہماری بھائی، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کا لہو چوسیں گے، ایک دوسرے کی شکایت کریں گے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہیں گے۔ یہ یہاں سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے، بیوی کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، لڑکا کتنی ہے، لڑکیاں کتنی ہیں، کام کیا کرتے ہیں، ٹی وی بڑی ہے گھر میں چھوٹی، یہ ہمارا کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ میں اپنے والدین کے لیے، میرے والدین حیات ہیں،
میرا بھائی یاد رکھو کہ طواف یا نفلی عبادت اپنے والدین کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر احتیاط اس میں ہے کہ آپ جب طواف کریں اپنی نیت کریں، جب طواف ختم ہو جائے اللہ سے دعا کر لیں گے یا اللہ یہ طواف اگر تیری دربار میں قبول ہو گیا ہے اور اس کا کوئی ثواب ہے تو میرے والدین کو عطا فرما۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے نا قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، ہم تو طواف کرتے ہیں، قبول کا پتہ تو نہیں ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا ہو تو گھر سے کر لو، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ حج کا احرام ہم گھر سے باندھیں گے، حج ہو یا عمرہ، اس میں یاد رکھو حرم بھی ہو ہل بھی ہو۔ اب حج کا احرام ہم نے مکے سے باندھا، عرفات جائیں گے، عرفات ہل ہے، اگر گھر سے اور ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں تو ہم تو حرم میں رہے، ہل تو آیا ہی نہیں۔ اور پھر بی بی عائشہ اس وقت حرم میں موجود تھی، یہ جہاں آج کل کہتے ہیں نا معابدہ، یہ جگہ ہے جہاں حضور کے خیمے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کو لے کر جاؤ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آؤ۔ کیوں؟ کہتے احرام باندھو جا کے عمرہ کر لو، بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یاد رکھو یہ غلط بات ہے کہ گھر سے عمرہ کر لو۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ ضد سے بچائے، بس اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ضد سے بچا، تعصب سے بچا، فرقہ بندی سے بچا۔ ویسے پوچھو تو یہ کہہ دیں گے کہ مسجد عائشہ کا عمرہ بھی ناجائز ہے، اور کہیں تو یہ کہتے ہیں گھر سے کر لو۔ اللہ ہدایت دے، اور جھگڑا اللہ جھگڑے سے بچائے بس۔ میری امی نے عمرہ کیا تھا، بال نہیں کٹوائے، تو بال بھی کٹوائیں دم بھی دیں، جب تک بال نہ کٹوائیں گویا وہ احرام میں ہیں۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم چادریں اتار کے قمیض پہن لیں تو احرام ختم ہو گیا، احرام تب ختم ہوگا جب ہم بال کٹوائیں گے۔ کہتے جی کہ ہم حرم میں کام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں آ کے پیسے دے دیتے ہیں، کبھی صدقہ فطر بھی دے دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کبھی صدقات بھی دیتے ہیں۔ نہیں، سیدھی بات ہے، یاد رکھو بالکل لے لیا کرو۔ اگر تم الحمدللہ امیر آدمی ہو اور اللہ کے گھر میں خدمت کے لیے آئے ہوئے ہو کہ تاکہ یہ سعادت مل جائے، غریبوں کو دے دینا بس، کسی کا دل بھی نہ توڑیں، کسی کو برا بھی نہ کہیں، تو آپ لے لیں۔ اگر آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ کسی دوسرے غریب ساتھی کو دے دو۔ بہرحال آپ کے بھائی نے عمرہ کیا ہے اور حج کرے گا تو لازماً بات یہ ہے کہ اس کو ایک بکری دینی ہوگی، لیکن اگر اس نے عمرہ اپنا نہیں کیا ہے، کسی اور کے لیے کیا تھا، خود حج افراد کرے گا، پھر بکری نہیں دینی ہوگی۔ میری ہمشیرہ فوت ہو گئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے جو بھی فوت ہو گئے۔ بہرحال جن لوگوں نے شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں عمرہ کیا، پھر حج بھی کریں گے، تمتع ہے، ایک بکری دیں گے۔ حج بدل کرانا جو ہے وہ صرف حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، لیکن کرانے والا اگر چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا خرچہ بھی برداشت کرے تو عمرہ بھی کر دو، کیونکہ خرچہ تو اس پر ہے نا، تم پر تو نہیں ہے نا۔ اب تو حج کا الگ خرچہ ہے، عمرے کا الگ خرچہ ہے۔ اب تو آپ ایک خیمہ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو 4000 روپے بھی نہیں ملے گا۔ اگر میں ایک جگہ پر ملازم ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، تو مجھے وہ 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ مطعم کے ذمے ہے،
لیکن وہاں زیادہ تر مرغی چاول ہوتی ہے جو میں نہیں کھاتا، اگر میں اپنے کھانے کے پیسے لے کر اور چیز لے لوں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تمہیں کھانا دینا ہے، اب ضروری تو نہیں کہ تمہیں وہی کھاؤ جو نہیں کھانا ہے تم نے۔ میں نے پلاٹ خریدے تھے، ارادہ یہ تھا کہ اس کو بنا کے کرائے پر دوں گا، اب مجھ سے خرچہ برداشت، زکات تو دینی پڑے گی جناب، رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے تو تم نے نہیں لیا تھا، کاروبار کے لیے لیا تھا کہ میں ہوٹ دکان بناؤں گا، پھر کرائے پہ دوں گا، پھر یہ بالکل زکات دیں، اور ہر سال کی جو ویلیو ہو، یعنی پچھلے سال وہ پلاٹ 1 لاکھ کا ہے، آج 2 لاکھ کا، تو 2 لاکھ میں زکات دے دی۔ سمجھ نہیں آیا؟ کہتا ہے کہ ہم 3 آدمی ہیں، ہم نے آپس میں شریک ہو کر ایک کام شروع کیا، اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیسہ آ گیا وہ اس نے قبضہ کر لیا، اب نہیں دیتا، بس قیامت میں دے گا اور کیا کرنا۔ اور کہتے ہیں جناب میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں، کیوں دیا تھا پھر؟ تو اللہ کا مخالفت تم نے بھی کی نا بھئی، جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی معاملہ کرو فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لازم لکھے، اسی لیے حکم ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر کسی کو قرضہ دے رہے ہو لکھو، اگر کسی کے ساتھ معاملہ کوئی کرنا چاہتے ہو تحریر کرو، اور تحریر پہ گواہ ہونے چاہیے، تو تم نے نہ گواہ رکھے نہ تحریر کی، تو اب ٹھیک ہے تمہاری بھی تو غلطی ہے نا، باقی اس کو بھی تمہارا حق کھانا جائز نہیں ہے، اب نہیں دے گا تو قیامت میں تو دے گا نا، کہاں بھاگ جائے گا؟ تو اصل میں یاد رکھیں کہ اب تو اگر آپ کو دے گا تو وہی پیسے دے گا نا، 10,000 دیا تھا 10,000، قیامت میں تو آپ کے مزے ہو جائیں گے، وہ نیکیاں دے گا آپ کو اپنی ساری۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حقوق کی ادائیگی کے لیے حکم ہوگا تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں لے کر اس بندے کو دے دو، اس کا قرض خواہ ہے۔ وہ ملائکہ عرض کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن ابھی قرضے والے تو کھڑے ہیں، اس کی نیکیاں تو گئی، اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ لے کے اس پہ رکھ دو، اب یہ سزا بھگتے گا قیامت۔ تو میرا بھائی حقوق العباد تو کسی شکل میں ضائع نہیں ہوتے، آپ حج پڑھ لیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، آپ 1 لاکھ حج کر لیں لیکن آپ نے اگر کسی کا حق کھائے وہ دینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہے بخشوانی ہوگی، اس کا حق ہے، کسی کی غیبت کی ہے اس کے بعد جا کے کہو کہ مجھے معاف کرو، تو حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، ہر حال میں ادا کرنے۔ کہتے جی کہ مثلا اگر کسی آدمی نے مکے میں رہنے والا ہے، یعنی مقیم ہے یا آگے رہ گیا، اس نے شوال میں عمرہ کیا ہے، چونکہ شوال، ذیقعد، ذی الحج یہ 3 مہینے یاد رکھو حج کے مہینے، شوال، ذیقعد، ذی الحج یہ 3 مہینے حج کے مہینے، ان میں اگر شوال میں اس مکے میں رہنے والے نے عمرہ کیا ہے، اب اس سال وہ حج نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ جو عمرہ کرے وہ حج بھی کرے، یہ تو بے وقوفوں کا مسئلہ ہے۔ حج اللہ نے زندگی میں 1 دفعہ فرض کیا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اسی لیے جب حج فرض ہوا ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، فسکت رسول اللہ،
اس نے کہا حضور یہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہوگا؟ حضور چپ ہو گئے. اس نے پھر پوچھا لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ؟ آپ چپ ہو گئے. پھر آپ ناراض ہوئے. آپ نے کہا تم نے ایسا سوال کیا ہے، لو قلت نعم، میں اگر کہہ دیتا کہ ہر سال ہے اور اللہ کو میری بات پسند آ جاتی اور فرض کر دیتا تو میری امت تو رول گئی. کون ہر سال حج کرے گا؟ تو زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ آپ نے کر لیا، اب آپ کی مرضی کرے کرے نہ کرے نہ کرے. یہ کیا ہے کہ عمرہ کریں گے تو حج ہو جائے گی؟ غلط بات ہے. وہ تو بعض کتابوں میں جو مسئلے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ پہلے دور میں پابندی کوئی نہیں تھی، رہنے کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ بھی تھوڑے آتے تھے. اب اگر یہ پابندی نہ کریں انشاءاللہ تو حاجیوں کو تو آپ نہیں جانے دیں گے نا. عرفات میں تو آپ چلے جائیں گے، حاجی باہر بیٹھیں گے. اب یہ پابندی تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ نظام والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آرام سے حج کریں. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی رمضان کے بعد آ گئے، عمرہ کیا، مکے میں رہ گئے، تو وہاں علماء نے لکھا بھی چونکہ اب اشہر حج ہیں، تم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اب 15-20 دن مہینے کے بعد حج ہے تو حج کر لو تاکہ تمہیں وہ سعادت بھی حاصل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ حج فرض ہے جس پر طاقت ہے. تم عمرے پہ مکے آ گئے ہو تو تم نے طاقت تو ثابت کر دی نا کہ مکے آنے جانے کا خرچہ تمہارے پاس تھا تبھی آئے ہو نا. اچھا اب مکے میں رہتے ہوئے حج کرنے پر تو 50 ریال بھی خرچ نہیں ہوتے. یعنی آپ مینا جائیں گے 5 ریال، مینا سے عرفات جائیں گے 5 ریال، عرفات سے واپس آئیں گے 10 ریال یا 15 ریال، پھر مینا سے مکہ آئیں گے 5 ریال، 50 ریال بھی نہیں لگتا. اچھا روٹی مفت مل جاتی ہے اور اتنا کھانا ہوتا ہے جو ہمارے باپ دادے نے گھر میں کبھی نہ پکایا ہو. بادشاہ کی طرف سے، اہل خیر کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، عمراء کی طرف سے، پرنس کی طرف سے، پرنسز کی طرف سے، اور ٹرالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. فروٹ تقسیم ہو رہا ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، بیوریجز تقسیم ہو رہے ہیں، پانی تقسیم ہو رہا ہے، دہی تقسیم ہو رہی ہے، لسی تقسیم. کیا چیز ہے جو نہیں مل رہی ہوتی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تم عمرے پہ آ گئے تو حج بھی کرو. لیکن اب ہمیں قانون رہنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.